औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों और जो इस चैनल पर मौजूद हैं इस वक्त, उन तमाम दोस्तों को बहुत सारी दुआओं के साथ शाज़िया नज़र खुश आमदीद कहती हैं। सामीन नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जो बड़ा ही मुजर्रब, बड़ा ही कामयाब, बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही कामिल वजीफ़ा है। वजीफ़े की ये खूबसूरत अस्माए आज़म हैं। या अल्लाहु या वहाबु अस्तग़फिरुल्लाहु, या अल्लाहु या वहाबु अस्तग़फिरुल्लाहु, या अल्लाहु या वहाबु अस्तग़फिरुल्लाह का ये वजीफ़ा बड़ा ही बेस्ट है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ने से पहाड़ जितना क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मसला, पहाड़ जितना कर्ज उतर जाएगा। गुर्बत, तंगी, बेरोज़गारी, बड़े से बड़ा मसला, बड़े से बड़ा पहाड़ जितना मसला, नामुमकिन हाजात हैं। इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात, परेशानियां जल्द आज जल्द दूर हो जाएंगे। आज तक सामीन नाज़रीन, आपने बहुत सारे वजीफ़े देखे होंगे, सुने होंगे और मैंने बताए भी होंगे और आपने पूछे भी होंगे और मुझसे मशवरे भी लिए होंगे, लेकिन इस तस्बीह की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जब रब की ज़ात देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज ये वजीफ़ा जो बंदा करेगा, रब की ज़ात के उसका रिज़्क, रब की ज़ात से उसका रिज़्क बेशुमार हो जाएगा और उसकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला की ज़ात अमीर बना देगी। रब की ज़ात बिन मांगे अता फरमा देगी, लेकिन कोई मांगने वाला तो हो। अरे किसी को तरीका तो आए मांगने का। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, या अल्लाह या वहाबु अस्तग़फिरुल्लाह का ये वजीफ़ा करने के, इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इस्तग़फ़ार आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देती है, आपकी गलतियाँ, आपके तमाम कोताहियों को बख्श देती है। और जिस बंदे की बख्शिश हो जाए, रब की ज़ात उससे राज़ी हो जाती है। और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाए, रब की ज़ात उसकी नस्लों को आबाद कर देती है और उसके बिगड़े काम संवारे जाते हैं। उसे मांगना पड़ता है, उसे किसी से भी मांगना नहीं पड़ेगा। रब की ज़ात उसकी झोलियां भर देती है। या अल्लाह या वहाबु, ये इस्माए आज़म हैं। ये रब के ऐसे सिफाती नाम हैं जो चंद ही दिन में आपकी हाजात पूरी फरमा देते हैं। अगर आप अचानक अपने हालात को बदलना चाहते हैं, तो अर्जेंट बेसिस ये कामयाबी चाहते हैं, तो अर्जेंट बेसिस अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पर अपनी बेटियों के रिश्ते करना चाहते हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं, कोई वसाइल नहीं है, वो बेटियां जो जल्द अज जल्द शादी के इसबाब चाहते हैं, वो बेरोज़गार बेटे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की से गैबी मदद से जल्द अज जल्द रिज़्क का इंतज़ाम चाहते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरों और मोहताजियों से बचना चाहते हैं, पहाड़ जितना कर्ज उतारना चाहते हैं, मन पसंद की शादी करना चाहते हैं और अपनी पसंद की नौकरी करना चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पर जल्द अज जल्द
اپنا ہر کام کروانا چاہتے ہیں تو ایک بار بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ، یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ، یہ تسبیح کر لیجئے۔ تھوڑی سی توجہ اور دھیان سے پڑھنے والا اپنی ہر حاجات کو پورا فرما لیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ والوں، رب کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو وظیفہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیجئے۔ کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھنے کے لیے یہ معجزات ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ویور ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کے ریڈ بٹن کو کلک کر دیجئے۔ عمل کی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ تنہا کمرے میں کسی بھی وقت نماز کے بعد کسی کونے میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیے، کسی سے بات چیت کیے بغیر خاموشی سے کسی ایک طرف کونے میں بیٹھ کر، تاکہ آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو، آپ کو پڑھائی کے دوران، عمل کے دوران، وظیفے کے دوران آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وظیفہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو بنا کسی سے بات کیے خاموشی کے ساتھ کیا جائے اور دنیا کو بھلا کر اپنے رب سے تعلق جوڑ کر پکے ارادے اور یقین کے ساتھ عمل کیا جائے، پورے دھیان اور توجہ سے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ اس کا ورد پڑھ کرنا ہے۔ تو ایک بار یا اللہ یا وہاب ایک تسبیح ہو جائے گی، پھر یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ 2 تسبیح ہو جائیں گی، یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ 3 تسبیح ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب ایک ایسا اسم اعظم ہے جو بند تقدیروں کے بند تالے کھول دیتا ہے، جو راتوں رات فقیری سے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، جو آنے والے نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ جب جب یا اللہ یا وہاب زبان سے نکلتا رہے گا تو تب آپ روتے ہوئے، سلگتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اللہ سے مانگتے جائیں گے۔ میرا یقین ہے یا اللہ یا وہاب کی یہ تسبیح کرنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ پوری یقین سے کرنی ہے۔ یقین رب العزت کی ذات پر اس طرح ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یا اللہ یا وہاب پڑھ رہے ہیں تو آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کے تمام بگڑے کام سمر گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس یقین سے پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کا ہر مقصد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یا اللہ یا وہاب استغفار کی 100 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد کئی چھوٹے بڑے گناہوں سے پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہیں بیٹھے بٹھائے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ استغفار کو آپ یا تو آپ 21 بار پڑھ لیجئے یا پھر 41 بار۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اب استغفار کے کمالات کیا ہیں؟ یا اللہ یا وہاب سے ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب استغفار پڑھا جاتا ہے ساری کی ساری کمیاں، کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں، تمام مشکلات، تمام رنج و غم مٹ جاتے ہیں۔ جو آپ کے گناہوں سے پکڑا ہو، جو آپ کے گناہوں سے
پکڑا جاتا ہے وہ تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور بندشیں، تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ استغفار سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا شرطیہ عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے جس کو بھی بتایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ہر مقصد کو کامیاب فرما دیا ہے، کیونکہ کامیابی صرف رب کی ذات سے، رب کی طرف سے ہے۔ جو دنیا میں کامیاب ہے، رب کی طرف سے آتی ہے کامیابی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ خدا را جو لوگ تنگی اور مشکلات سے دوچار ہیں تو خدا را اس وظیفے کو کر کے دیکھ تو لیجئے نا، ایک بار تو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل غیبی خزانوں سے حل ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اگلا وظیفہ پھر لے کر آئیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو، تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔